یہ زندگی ہے فانی، نفرت سے نہیں جینا، دو دن کی ہر بکواس کرنے والے شخص کو متکبر انسان کا معنی وہ بکواس کرنے والا شخص ہی مراد لیا، لیکن لفظ جواز یہ بخیل انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ بخیل ہوتا ہے اپنے مال میں سخاوت نہیں کرتا، اپنی پیٹ کی فکر ہو اور کھانے کے لیے وہ مال جمع کرتا رہتا ہے۔ بندہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہو اور تکبر کا اظہار کرتا فی الاسواق، اس سے مراد یہ ہے کہ بازاروں میں ایک ریڑیوں والے اور چھابڑیوں والے اور دکاندار حضرات جو ہوتے ہیں وہ شور شرابہ کا اور سیل لگ گیا اور یہ ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب فی الاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ باری تعالیٰ ہر بکواس کرنے والے شخص کو، متکبر انسان کو، شیخی بگاڑنے والے شخص کو، اور بازار میں شور شرابہ کرنے والے شخص کو، اور رات کو مردار جانور کی طرح سوئے پڑے رہنے والے شخص کو، اور اسی طرح دن کو گدھے کی طرح کام کرنے والے شخص کو، اور دنیا کے امور سے باخبر شخص کو اور آخرت کے امور سے بے خبر شخص کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اس حدیث میں لفظ جازری اور لفظ جواز یہ کثیر المعانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جازری کا معنی وہ بکواس کرنے والا شخص ہی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح متکبر انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سخت دل انسان کے لیے بھی لفظ جازری استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح لفظ جازری یہ اس متکبر انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ انسان ایسی اشیاء کے اوپر تکبر کرے کہ جن اشیاء کا وہ بندہ اور وہ شخص وہ سرے سے مالک ہی نہ ہو۔ اور یہ لفظ جازری کے جتنی بھی معنی ہیں وہ تمام کے تمام مذموم ہیں۔ اگر کوئی معنی بھی کسی انسان پر فٹ آئے تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح لفظ جواز یہ بخیل انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت مال تو جمع کرتا رہتا ہے لیکن وہ بخیل ہوتا ہے، اپنے مال میں سخاوت نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ یہ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر ہو اور کھانے کے لیے وہ مال جمع کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو بندہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہو اور تکبر کا اظہار کرتا ہو۔ اور اس کے علاوہ سخت دل اور سنگ دل انسان کے لیے بھی لفظ جواز استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں سخاب فی الاسواق اس سے مراد یہ ہے کہ بازاروں میں شور شرابہ کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں کئی ایک ریڑیوں والے اور چھابڑیوں والے اور دکاندار حضرات جو ہوتے ہیں وہ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال 10 روپے کا اور سیل لگ گیا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ترجمۃ الباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ باب کراہیت السخاب فی الاسواق، بازار میں جو شور شرابہ ہے یہ بات مکروہ ہے، اور شور شرابہ اور غل غپاڑا مچانا بازار میں مکروہ ہے۔ اب جو یہ ریڑیوں والے دکاندار یا چھابڑیوں والے یہ بازار میں شور شرابہ کرتے ہیں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق یہ مکروہ ہے، اور اس کو باری تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ السخاب فی الاسواق یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیفتن باللیل اس سے مراد وہ شخص ہے کہ وہ رات کو وہ بدبودار مردار جانور کی طرح سویا رہتا ہے اور اس کو عبادات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اور کسی قسم کا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ رات جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، لیکن اللہ پاک کے سامنے عاجزی، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ پاک کے لیے تہجد کی نماز کرنا اور دعائیں مانگنا، یہ رات اس کے لیے بھی ہے جائے کہ اس رات میں کسی بدبودار مردار جانور کی طرح وہ بندہ سویا پڑا رہے۔ اور اسی طرح حمار بن نہار سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دن کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے اور وہ دنیا کے امور میں وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہ اگر تھکتا ہے تو وہ اللہ کی عبادات میں تھکتا ہے، روزہ رکھنے پر تھکتا ہے، اور اسی طرح وہ نماز وغیرہ ادا کرنے پر تھک جاتا ہے، لیکن دنیا کمانے پر وہ گدھے کی طرح کماتا ہے اور تھکتا نہیں۔ اور اس کے علاوہ عالم بامر الدنیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ دنیا کے تمام امور نفع والے تو پہچانتا ہے اور اس کو بخوبی
سمجھتا ہے اور کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس میں اس کو نقصان ہو، اور جاہل بامر الاخرہ، لیکن آخرت کے امور سے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ پھر جاہل ہوتا ہے، اور اس نسبت وہ نہ قرآن کی تلاوت جانتا ہے نہ وہ دین اسلام کے احکامات جانتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جو تکبر کرنے والا ہو، جو بکواس کرنے والا ہو، جو اکڑ اکڑ کر چلنے والا ہو، جو بخیل ہو اور جو بازاروں میں شور شرابہ کرتا ہو، اور اسی طرح وہ رات کو بدبودار جانور کی طرح سونے والا ہو اور دن میں وہ گدھے کی طرح کام کرنے والا ہو اور دنیا کے امور سے واقف ہو اور آخرت کے امور سے جاہل ہو، تو ایسے شخص کو باری تعالیٰ وہ پسند نہیں فرماتے۔